چونکہ تم پہلی ہی ایک عام سی لڑکی ہو، اس لیے محبت کر کے مزید دکھ پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت آئے گا تو تمہیں بھی کوئی نہ کوئی کاٹ کا الو مل ہی جائے گا، اور اگر تمہیں یہ لگے کہ کسی سے محبت کر کے مجھے وکیل کے طور پر اپنے والدین یا بھائی کے سامنے لے جاؤ گی تو یہ تمہاری پہلی اور آخری بھول ہوگی۔ میں کبھی ایسے کسی معاملے میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی۔ ماریا نے منہ بنا کر تیز لہجے میں کہا اور سر جھٹک کر علی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ رانیہ جو حیرت سے منہ کھولے اس کے سنہری الفاظ سن رہی تھی، ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑی اور کتنی ہی دیر ہنستی رہی۔ بھابھی، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ مجھے محبت کرنے سے منع کر رہی ہیں یا محبت سے بچانا چاہ رہی ہیں، رانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو ماریا نے چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، پھر بے ساختہ نگاہ چرا گئی تھی۔ رانیہ گڑیا کو چاول کھلانے میں مگن تھی۔ اس نے ماریا کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو نہیں دیکھا تھا۔ اگر دیکھ لیتی تو جان جاتی کہ ماریا کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے آنے والا رنگ دل کے کسی کونے میں بسی اس کی مردہ محبت کا تھا، جس نے ماریا کے لہجے کی نرمی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی تھی۔ ماریا کو ڈر لگتا تھا کہ کئی سالوں سے دل کے کونے میں پڑی یہ مردہ محبت اس کے دل کی نرمی کو بھی جذب کر کے پتھر نہ بنا دے، اسے جیتا جاگتا انسان ہوتے ہوئے بے حسی کا پتھر بننے سے خوف آتا تھا۔ اماں، ایک بات تو بتائیں، ارسلان نے شلجم چھیلتی ماں کی طرف دیکھا۔ ہاں کہو، زرینہ نے مصروف انداز میں پوچھا۔ کیا سچ میں صبح کے وقت دیکھے خواب سچے ہوتے ہیں؟ ارسلان نے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ میں نے اپنی زندگی میں صبح کے وقت ایک ہی خواب دیکھا تھا، وہ تو پورا ہوا ہے، زرینہ نے فخریہ انداز میں کہا۔ کون سا خواب؟ ارسلان نے پرتجسس انداز میں پوچھا۔ تمہارے باپ سے شادی کا خواب، زرینہ نے منہ بنا کر کہا۔ یہ تو خوشی کی بات ہے نا؟ ارسلان نے حیرانی سے اپنی ماں کے چہرے کے بکھرے نقوش کی طرف دیکھا اور زرینہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ ایسے خواب آنا ہماری وراثت میں ہے، ارسلان نے فکر مندی سے خود کلامی کی۔ ویسے تم نے کیا خواب دیکھ لیا ہے؟ زرینہ نے بیٹے کے پرتفکر انداز کو باغور دیکھا۔ اماں، بہت عجیب سا خواب تھا، ارسلان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ماں کو کیسے بتائے۔ اسی وقت تیزی سے سیڑھیاں اتر کر جاوید نیچے آیا تو دونوں ماں بیٹا چونک گئے۔ یہ نیلا رنگ کہاں سے کیسے لگا؟ زرینہ نے حیرت سے سوال کیا۔ تم جاہل عورت ہو، واشنگ مشین کے پاس نیل کی بوتل پڑی تھی جس کا ڈھکن ٹھیک سے بند نہیں تھا، سارا نیل میرے اوپر گر گیا۔ جاوید غصے میں کہتے تیزی سے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ نیل کی بوتل کیسے کھلی رہ گئی؟ زرینہ نے خود کلامی کی۔ ارسلان ماں کو نیل کے مسائل میں الجھا دیکھ کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ مگر نیل تو گھر میں ہے ہی نہیں تو پھر؟ زرینہ کو اچانک یاد آیا کہ کپڑے دھونے والی ملازمہ نے کئی بار کہا تھا کہ نیل منگوا دیں، مگر زرینہ ہر بار بھول جاتی تھی۔ کہیں یہ ساتھ والے گھر کی کارستانی تو نہیں؟ زرینہ بے ساختہ بے چینی سے سوچتے ہوئے اٹھ کر جاوید کے پاس چلی گئی، جو کپڑے بدل کر بیڈ پر لیٹا ہاتھ میں پکڑا موبائل دیکھ رہا تھا۔ سنو، یہ نیلے داغ دھبے کہیں پرانی محبت کی نشانی کے طور پر تو نہیں دیے گئے ہیں؟ زرینہ نے جاوید کو ایسے دیکھا جیسے اس کے چہرے پر موجود ہلکے نشانوں سے اصل بات پتہ کر کے ہی رہے گی۔ پرانی محبت کو ایسی نشانیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کپ چائے بنا دو، جاوید نے سرسری انداز میں کہا۔ میں سمجھتی ہوں آپ مجھ سے شادی کر کے پچھتاتے ہیں۔ کتنی بار کہا ہے کہ یہ گھر بیچ کر کسی نئی جگہ پر گھر لے لیتے ہیں، مگر آپ کو تو اپنی محبت کے آسیب زدہ مسکن کے پاس رہنے سے روحانی تسکین ملتی ہوگی نا؟ زرینہ نے شکایتی انداز میں کہا۔ جاوید نے ایک نظر زرینہ کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چائے میں چینی کم ڈالنا، مجھے زیادہ میٹھا پسند نہیں، جاوید نے کہا تو زرینہ بڑبڑاتی ہوئی واپس پلٹ گئی۔ جاوید نے گہری سانس لی۔ محبت کے آسیب زدہ مسکن باہر نہیں، ہمارے دل کے اندر ہوتے ہیں، جاوید نے اداسی سے خود کلامی کی تھی۔
ارسلان روز کی طرح بیزار سا دکان کھول کر بیٹھا ہوا تھا۔ ارسلان کی سستی اور کام میں عدم دلچسپی کی بنا پر دکان پہلے ہی سے کم چل رہی تھی۔ ابھی بھی وہ موبائل پر گیم کھیلنے میں مگن تھا کہ اسے اپنے پاس کچھ خبر نہیں تھی۔ ایک بچی بار بار اس کے کاؤنٹر کے پاس آتی کچھ کہنے کی کوشش کرتی رہی، مگر ارسلان نے ہوں ہاں کر کے اپنی توجہ موبائل پر ہی مرکوز رکھی۔ گڑیا، یہ دیکھو! ایک نرم اور مدھم آواز پر ارسلان نے چونک کر سامنے دیکھا تو بڑی سی حال نما دکان کے دوسری طرف بنے ریکس میں رکھی کتابوں کے پیچھے ایک لڑکی موجود تھی۔ اس نے بچی کو آواز دے کر بلایا تھا، یہ تو ماریا باجی کی بیٹی گڑیا ہے، مگر اس کے ساتھ کون ہے؟ ارسلان تجسس ہو کر تھوڑا آگے ہو مگر کاؤنٹر ہونے کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے تھوڑا ہی حرکت کر سکا۔ دکان پر ملازم لڑکا انہیں مطلوبہ کتابیں دکھا رہا تھا۔ بل بنانے کاؤنٹر پر ہی آئیں گی نا، اچھا امپریشن پڑے گا کہ میں دکان کا مالک ہوں۔ ارسلان نے جلدی سے چھوٹے آئینے میں اپنے بال سیٹ کیے اور پھر اکڑ کر کرسی پر بیٹھ کر اس طرح حساب کرنے لگا جیسے بہت کمائی کر رہا ہے۔ ارسلان کن اکھیوں سے ریکس کے پیچھے موجود لڑکی کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گڑیا ریکس کے آخری سرے پر کھڑی منہ بسور رہی تھی جیسے اسے کچھ پسند نہیں آ رہا۔ گڑیا کی نظر ایک دو بار ارسلان پر پڑی تو اس نے مسکراہٹ سے نوازا، مگر گڑیا نے منہ پھیر لیا۔ ماشاءاللہ، بچی نے بالکل اپنی ماں جیسا سریل مزاج پایا ہے۔ ارسلان نے خود کلامی کی۔ لڑکی جس نے کالے سوٹ پر سرخ چنری کا دوپٹہ طریقے سے لیا ہوا تھا، اس کی نازک کلائیوں میں اس رنگ کی چند چوڑیاں مسلسل کھنک کر ارسلان کو کچھ گانوں کی یاد دلا رہی تھی، مگر ارسلان اس وقت وہ گانے گا کر گالیاں نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس لیے خود پر ضبط کرتے ہوئے کن اکھیوں سے کالے لباس والی لڑکی کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہا۔ لڑکی نے سرخ چوڑیوں سے سجا ہاتھ گڑیا کے کندھے پر رکھا تو اچانک ارسلان کے ذہن کو زوردار جھٹکا لگا اور اس سانولے اور نازک ہاتھ کو دیکھتے ہی کچھ مہینے پہلے دیکھا اپنا خواب یاد آ گیا۔ خواب میں بھی لڑکی نے لال رنگ کا دوپٹہ لیا تھا اور اس خواب والی لڑکی کا ہاتھ بالکل ایسا ہی تھا جیسا ارسلان نے گمسم انداز میں خود کلامی کی۔ گڑیا اور لڑکی اب اسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ارسلان نے فوراً سر جھٹکا اور مزید وقت ضائع کیے بنا کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کر بھاگتے قدموں سے ریکس کے پاس پہنچا تو ملازم لڑکے سلیم نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ بھائی، کیا ہوا؟ سلیم نے پوچھا تو ارسلان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ابھی یہاں بچی کھڑی تھی نا؟ ارسلان نے جلدی سے پوچھا۔ جی، اسے کچھ پسند نہیں آیا تو وہ واپس چلے گئے ہیں، سلیم نے مصروف انداز میں کہا تو ارسلان بھی تیزی سے باہر کی طرف بھاگا، مگر تب تک وہ رکشے میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ یا اللہ پلیز! ارسلان نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی تھی۔ ارسلان نے دوبارہ نظر اس راستے پر ڈالی جہاں وہ رکشہ گیا تھا۔ اس کا دل جس طرح بے چین ہو کر اب ایک دم ویران ہوا تھا، ارسلان کو یہ آثار کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ ارسلان کو سرخ چنری اور اپنے ہاتھ کا کوئی گہرا تعلق لگ رہا تھا۔ اس نے فوراً سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ اللہ جی، مجھے تو کیا کسی کو بھی یک طرفہ محبت نہ ہو۔ ارسلان کو اپنے کئی دوست یاد آئے جنہوں نے یک طرفہ محبت کو بلانے کے لیے دو طرفہ محبتیں بھی کی تھی، مگر وہ یک طرفہ محبت اپنی جگہ پوری شان و شوکت سے کھڑی رہی تھی اور تنگ آ کر دوسروں کو ضرور ارسلان بیٹا تجھے ماریا باجی کی بددعا لگی ہے۔ دکان کے اندر جاتے ہی ارسلان نے مایوسی سے سوچا تھا، اماں کہاں ہیں؟ ارسلان دروازہ کھول کر پریشانی سے پکارتا اندر داخل ہوا تو سیب کی کاش منہ میں ڈالتی زرینہ کا ہاتھ کانپا اور کھلے منہ میں جانے کی بجائے کاش دوسری سمت نکل گئی۔ زرینہ پریشانی سے منہ کھولے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ ارسلان، سب ٹھیک تو ہے نا؟ زرینہ دل دھک دھک کرنے لگا۔ اسے ایک دم جاوید کا خیال آیا۔ اماں، میری ادھورے خواب والی ادھوری محبت بالآخر 3 مہینے کے بعد ادھر نظر آ کر پھر سے کہیں کھو گئی ہے۔ ارسلان نے ادھورے کی گردان اتنی بار پڑھی کہ زرینہ کو یکدم اپنا گھر، اپنا وجود، سامنے بیٹھا بیٹا، اس کے منہ سے نکلے سب الفاظ بھی ادھورے ہی نظر آنے لگے تھے۔ ہائے اللہ، میرا ادھورا سر!
زرینہ نے اپنے چکراتے سر کو ہاتھ سے تھاما۔ اماں آپ ٹھیک ہیں؟ ارسلان فکر مندی سے پاس آیا تو زرینہ نے جھک کر پیر کے پاس پڑی چپل اٹھائی اور کس کر نشانہ لگایا۔ ارسلان نے بچپن کی پریکٹس کو برائے کار لاتے ہوئے پڑوسی ملک کی طرح اچانک کیے گئے حملے سے بچنے کے لیے دوسری طرف چھلانگ لگا دی، مگر یہ چھلانگ اس کے لیے اذیت ناک چھلانگ ثابت ہوئی، کیونکہ اس کی ٹانگ بہت زور سے صوفے سے ٹکرائی اور وہ تڑپ اٹھا۔ اماں، بچے کو تکلیف میں دیکھ کر آپ خوش ہیں؟ ارسلان نے اپنی ٹانگ کو سہلاتے ہوئے کہا۔ بے حس بیٹے، کیا تمہیں نظر نہیں آتا ماں کا دل کتنا کمزور ہوتا ہے؟ پہلے گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے پریشان کر دیا، اوپر سے یہ ادھورے پن کی گردان اتنی بار کی کہ مجھے ساری دنیا ہی ادھوری نظر آنے لگی، زرینہ کے منہ بنا کر کہا، اور پھر اپنے ادھورے رہ جانے والے اسباب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اماں، میری ادھوری محبت، ارسلان نے بچے کی طرح منہ بسور کر کہا۔ دیکھ میرے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے، محبت ادھوری ہو یا پوری راس تجھے آنی نہیں، اس لیے ان میں پڑھنے کی بجائے اپنے کام پر توجہ دو۔ اگر تمہارا یہی حال رہا تو پہلے کی طرح یہ کام بھی ٹھپ ہو جائے گا اور تمہارا مستقبل ادھورا رہ جائے گا، پھر اس ادھورے مستقبل کے ساتھ تمہیں کوئی رشتہ نہیں دے گا۔ زرینہ نے سنجیدگی سے کہا، اماں آپ بھی ظالم سماج کی طرح صرف پیسے کی بات کر رہی ہیں، محبت کی نہیں۔ ارسلان نے اداس ہو کر کہا، بیٹا دوسری چپل میرے ہاتھ سے تھوڑی ہی دور ہے، بہتر ہے کہ یہ راگ لیلا بند کر دو، ہمارے خاندان کو محبت راس نہیں، یہ ضد چھوڑ دو۔ زرینہ نے بیزاری سے کہا تو ارسلان منہ بناتا وہاں سے اٹھ گیا۔ مسلسل بجتی گھنٹی کی آواز پر صحن میں کھیلتی گڑیا تیزی سے بھاگ کر دروازے کے پاس گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے مسکراتے چہرے کے ساتھ ارسلان کھڑا تھا۔ گڑیا رانی کیسی ہو؟ جلیبی کھاؤ گی؟ ارسلان نے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ پر رکھا کپڑا ہٹا کر جلیبی کا دیدار کروایا تو گڑیا نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا پہلے جلدی سے بتاؤ کہ اس دن میری دکان پر کس ہاتھ آئی تھی؟ ارسلان نے گڑیا کے پیچھے نظر کہ کہیں ماریا تو نہیں آ رہی۔ کس دن؟ گڑیا نے حیرانی سے سوال کیا۔ گڑیا رانی اس دن جس دن ارسلان کہتے ہوئے سوچ میں پڑ گیا کہ بچی کو کیسے یاد دلائے۔ انکل آپ نے جلیبی دینی ہے تو دیں، مما بلا رہی ہیں، گڑیا نے چڑ کر کہا اور پلیٹ پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، جبھی پیچھے سے تیز لہجے میں بولتی ماریا وہاں آ گئی۔ ارسلان کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر ماریا نے ایک ہاتھ کمر پر رکھا اور اسے گھورنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ ماریا نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ ماریا باجی جلیبی لے کر آیا ہوں، ارسلان نے گھبرا کر کہا۔ کس خوشی میں؟ اور تم لوگ کب سے محلے میں کچھ بانٹنے لگے ہو؟ ماریا نے طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ میں نے ایم اے کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اسی خوشی میں اماں نے جلیبی بانٹی ہے، ارسلان نے بنا سوچے سمجھے کہا۔ ارسلان بیٹا، تمہاری اماں نے تو تب بھی کوئی میٹھی چیز نہیں بانٹی جب تم پیدا ہوئے تھے، تب بھی نہیں جب تم نے روتے دھوتے میٹرک کیا، تب بھی نہیں جب تم نقل کر کے ایف اے سے نکلے، اور اس وقت تو بالکل بھی نہیں جب تم نے تھرڈ ڈویژن میں بی اے پاس کیا۔ یعنی خوشی اور میٹھے کا تمہارے گھرانے سے دور دور تک واسطہ نہیں۔ پھر ان جلیبیوں کی اصل کہانی کیا ہے؟ جلدی سے بتاؤ ورنہ، ماریا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ماریا باجی، دراصل یہ جلیبی ہم لوگوں کے تعلق میں مٹھاس لانے کے لیے ہے، ارسلان نے جلدی سے کہا۔ یوں کہو نا کہ جادو ٹونا کر کے لائے ہو، 1 منٹ سے پہلے یہاں سے غائب ہو جاؤ، ماریا نے کہتے ہوئے گڑیا کو اندر کیا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زور سے دروازہ بند کرنا ارسلان کے پیچھے کھڑے جاوید کے دل پر لگا۔ ابا آپ ہمیشہ دروازہ بند ہونے پر ہی کیوں آتے ہیں؟ ویسے اماں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں، ارسلان نے گھبرا کر کہا۔ ذرا گھر کے اندر چلو، جاوید نے اسے گھورا تو ارسلان سر جھکا کر گھر میں داخل ہوا۔ لاؤنج میں بیٹھی زرینہ نے باپ بیٹے کو آگے پیچھے گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھا تو مسکرا دی۔ ارسلان محلے سے کیا آیا ہے؟ زرینہ نے ارسلان کے ہاتھ میں پکڑی
پلیٹ کو دیکھ کر کہا، آیا نہیں؟ تمہارا بیٹا ساتھ والے گھر میں لے کر جا رہا تھا۔ مجھ پر روک ٹوک کرنے کی بجائے اپنے بیٹے پر نظر رکھو، جو محلے کے گھروں میں جلیبیاں بانٹتا پھر رہا ہے۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، کماتے تو تم کچھ ہو نہیں، اس فضول خرچی کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ جاوید نے ارسلان کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑی اور مزے سے جلیبی کھانے لگے۔ مزہ تو ایسے آ رہا ہے جیسے میرے حق حلال کی کمائی سے خریدی گئی ہے۔ جاوید نے تفتیشی انداز میں بیٹے کی طرف دیکھا تو ارسلان نے فوراً نگاہیں اب وہ چرائی تھی۔ باپ کے درست اندازے پڑھ کر جوتے تو نہیں کھانا چاہتا تھا۔ تم میرے دشمنوں کے گھر کیا کرنے گئے تھے؟ زرینہ نے کڑے تیوروں سے بیٹے کو گھورا۔ اماں، دشمنی معاف کریں، دل کو صاف کریں، ارسلان نے اپنی مرضی کے لفظوں کا ہیر پھیر کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں بہت فکر ہے ہمارے دل کی، زرینہ نے اسے گھور کر بولا۔ مجھے فکر اپنے دل کی ہو رہی ہے، ارسلان بڑبڑایا۔ جاوید نے چونک کر بیٹے کی طرف دیکھا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ شرم نہیں آتی؟ ماریا تمہاری ماں جیسی ہے، اگر قسمت کا ہیر پھیر نہ ہوتا تو وہی تمہاری ماں ہوتی۔ مگر جاوید جذباتی ہو کر ماضی کا راز کھول بیٹھے تھے۔ ارسلان چونک گیا۔ قسمت پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ بیٹے کو بتائیں کہ آپ کی نیت میں کھوٹ تھا، زرینہ نے غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے کہا۔ میری نیت سے زیادہ تمہاری دوستی میں منافقت تھی۔ ماریا تمہاری بچپن کی دوست تھی، جس کی محبت سے تم نے شادی کی۔